محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کعبے کی تعمیر اور حجر اسود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا. اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی. اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھیں. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں. اس مرحلے پر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے. نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی. بالآخر ولید ابن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا. ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے. تعمیر شروع ہوئی. باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف کسے حاصل ہو. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا. رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے جھگڑے میں اپنا حکم مان لے. لوگوں نے تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت یہ کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے اور کہا ھذا الامین، ھذا محمد، یہ محمد ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی. تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور متنازع قبائل کے سردار سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں. انہوں نے ایسے ہی کیا. جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا. یہ بڑا معقول فیصلہ تھا. اس پر ساری قوم راضی ہو گئی. ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی. یہی ٹکڑا حجر یا حتیم کہلاتا ہے. اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں. جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا. اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے. حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے. دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے. دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے. اسے شاذروان کہتے ہیں. یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں اب تذکرہ کر رہے ہیں کہ کعبہ، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا اور اس میں حجر اسود کی تنصیب کا. تو جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ کعبہ کی عمارت جو تھی، خانہ کعبہ کی عمارت، وہ خستگی کا شکار ہو گئی تھی. تو اس لیے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بڑی اہم بات آج کے ہمارے درس میں ایک ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف حلال رقم استعمال کی جائے گی. تو گویا ان مشرکین کے ذہن میں بھی یہ کنسپٹ اور یہ سوچ موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں
اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو رقم استعمال کی جائے وہ حرام نہ ہو. اور اس بات کے پیش نظر اور اس فیصلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رنڈی کی اجرت یعنی ایسی بری عورت کی کمائی، جو بری عورتیں ہیں ان کی کمائی سے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں خرچ نہیں کی جائے گی اس کی رقم. اسی طرح سود کی دولت، سود سے کمایا ہوا جو پیسہ ہے یا سود کے ذریعے حاصل کی جو رقم ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ نہیں ہوگی. اور کسی طرح کسی کا ناحق مال وہ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا. اور یہی شرائط جو ہیں آج بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک کو ہی پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صرف پاکیزہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے قبول کرتے ہیں اور وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے شروع کی اور یہاں ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا. تو اس کے فیصلے کے لیے جو ہے ابو امیہ مخزومی نے ایک تجویز پیش کی اور اس تجویز کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجر اسود کو وہاں نصب کیا. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے ہاں امانت دار، امین، دیانتدار معروف تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیا کرتے تھے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر راضی ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی کتنا معقول تھا کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں، تمام قبائل کے سردار شریک ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا. حجر اسود جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا. اور جو صحیح قول ہے یا راجح ترین قول ہے اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد اور بنا رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ جو آیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تجدید کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو اور تجدید کی. اس کے بعد جب قریش نے اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر دی تو ان کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی. تو انہوں نے کچھ حصہ جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں اس کو بغیر دیواروں کے اور بغیر چھت کے، بغیر کنسٹرکشن کے چھوڑ دیا اور اسے ہی ہجر یا حتیم کہا جاتا ہے. اس کو ہجر اسماعیل کہنا یہ بلا دلیل ہے، اور کیونکہ یہ ہجر جو ہے یہ تو بنا ہی قریش کے دور میں تھا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کو ہجر یا حتیم ہی کہا جائے. اور یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کعبے میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حتیم میں داخل کر دیا اور کہا یہ بیت اللہ ہی کا ٹکڑا یا بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. یہ روایت ابو داؤد میں. تو گویا اگر کوئی شخص حتیم میں ہی نماز پڑھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نماز ادا کی. تو یہ عام لوگوں کے لیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے داخل کی اور یہ حتیم کی فضیلت میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے ہی حصہ ہے خانہ کعبہ کا جیسے جو ہے وہ چار دیواری کا جو حصہ ہے وہ ہے. بعض لوگوں نے اس کی زبانی یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام دفن ہیں اور یہاں 70 نبیوں کی قبریں ہیں. تو ایسی کوئی چیز جو ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. مصنف نے یہاں لکھا کہ اس وقت جو تعمیر ہوئی تھی اس میں 6 ستون جو ہے اس کے اندر کھڑے کیے گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. لیکن آج جو تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ ہمیں انٹرنیٹ پر نظر آتی ہیں اس میں 3 ستون جو ہے دکھائی دیتے ہیں. تو خانہ کعبہ میں 4 رکن ہیں. ایک رکن حجر اسود ہے اور اس کے مخالف جو ہے رکن شامی ہے اور پھر ایک طرف رکن یمانی ہے اور اس کے مخالف سمت جو ہے رکن عراقی ہے. تو یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے چند اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قریش اور مشرکین
کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم جو ہے موجود تھی، اور ان کے ذہن میں بھی اور ان کی سوچ میں بھی حلال اور حرام کا کنسیپٹ جو ہے یہ بھی موجود تھا۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ہی لوگوں کے اندر امین، دیانتدار اور سچے مشہور تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔